الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طاہرہ کا ہم سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں، اور گزشتہ جو ہماری نشست تھی جس سے پہلے والی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پہلی شادی ہوئی ہے جناب خدیجہ الکبریٰ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس تک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا تھا. اور اس بات کو سمجھیے کہ آپ کی عمر مبارک جو ہے اس وقت 25 برس تھی، جبکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر مبارک 40 برس تھی. عمر کے اعتبار سے وہ آپ سے 15 برس بڑی تھی. اور پھر اس سے ذرا آگے آ جائیے تو میں نے گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سوائے حضرت ابراہیم کے جو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، باقی ساری اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ ہی سے عطا کی. پھر دوسری جو ان کے ذیل کے اندر ایک اور فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اپنی بہت ساری دولت جو ہے وہ بھی عطا کر دی. اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الضحیٰ کے اندر تذکرہ فرمایا ہے کہ جب ہم نے آپ کا تندرست پایا تو غنی کر دیا. تیسری ان کی فضیلت کے ضمن میں ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کی حیات طیبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں. سمجھیے کہ 40 برس کی خاتون عام طور پر بوڑھی خاتون کی تصور کی جاتی ہے، جبکہ آپ 25 برس کے جوان رعنا تھے. 25 برس آپ کی شادی رہی ہے حضرت خدیجہ کے ساتھ، گویا پوری جوانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کے ساتھ بسر کی. اور اس کے بعد آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطابق جب آپ کی عمر 35 برس ہوئی تو اس وقت مکہ والوں کے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ خانہ کعبہ کی عمارت جو ہے وہ بہت زیادہ بوسیدہ ہو چکی ہے، لہذا اس کی تعمیر کی جائے. اب یہ تعمیر کرنے کے لیے پہلے خانہ کعبہ کی عمارت کو ڈھانا ضروری تھا. وہ ڈھانے کی کسی کی ضرورت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی سمجھیے، بلکہ نہیں، اس کے بعد خانہ کعبہ کی ایک عظمت اور ایک تقدیم تو تھی ان کے ہاں، وہ ڈھانا نہیں چاہ رہے تھے. دوسری طرف عمارت جو ہے وہ بالکل بوسیدہ تھی. پھر کرم شاہ اظہری رحمہ اللہ نے ان کی جو بڑی عمارت الآراء کتاب ہے ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں ایک واقعہ اور بھی نقل کیا ہے کہ اس وقت آب زمزم کا جو کنواں ہے اس کے اندر ایک بڑا سانپ بھی رہتا تھا. تو یہ دو وجوہات تھی کہ جس کی وجہ سے اس کو ڈھانے سے وہ ڈر رہے تھے. ایک بڑا وہ جو اسلحہ ہے اس سے بھی ڈر تھا کہ توڑیں گے تو اس کی طرف سے کوئی حملہ نہ ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ خود اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے. لہٰذا اب یہ اس کی سند جو ہے پھر کرم شاہ اظہری رحمہ اللہ نے وہ لکھا ہے اس پہ کہ ایک مرتبہ وہ جو اسلحہ تھا وہ دیوار پہ چڑھ کے دھوپ سینک رہا تھا کہ آسمان سے ایک بڑا پرندہ آیا اور اس
اس نے اس سانپ کو اٹھایا اور لے گیا۔ اب ایک خطرہ تو چلا گیا، جبکہ دوسرا خطرہ جو تھا وہ باقی تھا کہ خانہ کعبہ کی عمارت کو سب سے پہلے ڈھائے گا۔ لہذا پھر ولید بن مغیرہ مخزومی نامی ایک شخص تھا، اس نے ہمت کی کہ رات کو جا کے کچھ اس نے جا کر ہمت کر کے تھوڑا سا حصہ خانہ کعبہ کا توڑ دیا، اور ذہن کے اندر یہ واقعہ خیال اس کے بعد ہی توڑا کہ اگر کوئی عذاب یا عذاب کے آثار پیدا ہوں گے تو پھر نہیں توڑیں گے۔ لہذا اگلے دن پھر گئے ہیں، اگلے دن جب گئے ہیں تو اگلے دن تک امن رہا اور کوئی ایسی ہنگامی صورتحال سے واسطہ نہیں پڑا جس کی وجہ سے ان کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ اللہ تعالیٰ خود بھی خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے وہ کروانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا عرب کے خلائے خاص طور پر مکہ مکرمہ کے جتنے بھی قبائل تھے ان سب کے سامنے خانہ کعبہ کی جو عظمت ہے وہ مسلم تھی، اور اس پر پھر یہ تو سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا، اور اس کی سمجھیے کہ تعمیر کے لیے یہ بات طے ہوئی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے کوئی حرام کا جو پیسہ ہے وہ استعمال نہیں، اگرچہ کہ دور جاہلیت کی بات ہے لیکن عمدہ بات ہے۔ لہٰذا سارے جو قبائل تھے انہوں نے اپنے اپنے حصے کی اینٹیں اور پتھر وغیرہ لے کر آئے، خانہ کعبہ کی عمارت کو ڈھا دیا گیا، مسمار کیا گیا، یہاں تک کہ وہ بنیادیں آ گئی کہ جس پہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو اٹھایا تھا۔ لہٰذا اب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی گئی، اور شمال کی طرف جو ہے پیسے کم پڑ گئے تو جو دیوار ہے وہ تھوڑی سی نیچے ہی رہ گئی، اور اسی کو قطاف جو ہے اس وقت کہا جاتا ہے، حجر یا خطیب جو ہے اسی سے کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس وقت جو خانہ کعبہ کی اونچائی ہے وہ تقریباً 15 میٹر ہے، اور زمین سے یعنی جہاں پر طواف کے لیے جاتے ہیں مطاف اس سے تقریباً 2 میٹر کی اونچا ہے۔ اس وقت بھی یہ عمارت کی تعمیر کی گئی۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ حجر اسود آپ جانتے ہیں کہ بڑا قیمتی پتھر ہے جو جنت سے لایا گیا تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک جگہ پر نصب کر رکھا تھا جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ جب خانہ کعبہ کی عمارت کو ڈھا دیا تو ظاہر جب بھی گر گیا، اب اسے دوبارہ اسی جگہ پر لگا دیا۔ اب سارے قبیلے اسے اعزاز اور شرف سمجھ رہے تھے کہ اس کو ہم نصب کریں، لہذا 4 یا 5 دن ایسے گزرے کہ طے نہیں ہو رہا تھا، کسی بات پہ کنسنسس نہیں ہو رہا تھا کہ اس حجر اسود کو نصب کون کرے گا۔ لہذا پھر جب اور یہ ایسی کیفیت پیدا ہو گئی، قریب تھا کہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا، جنگ و جدال شروع ہو جاتی، قتل و غارت شروع ہو جاتی، لیکن یہ انہی میں سے ایک شخص نے فیصلے کے لیے کہا کہ اب جو شخص باہر سے آئے گا وہی فیصلہ کر دے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے، اور جب آپ کو دیکھا فیصلے کے لیے تو سب لوگوں نے کہا رضی نام کہ ہم ان پہ راضی ہیں، اور یہ کہ حاضر امین کہ یہ امانت دار ہیں، اور یہ ان سے جو فیصلہ ہوگا ہم سب اس پہ ایگری۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر ایک چادر منگوائی، اور اس چادر کے اندر حجر اسود جو ہے وہ رکھا گیا، اور پھر اٹھا کر سارے سرداروں کو کہا کہ اسے اٹھا لیں۔ اس سے گویا کہ سب کی دل جوئی بھی ہو گئی، اور پھر جب بالکل اس مقام پر آ گیا کہ جہاں پر نصب کرنا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھوں سے نصب فرما دیا۔ اس کے بعد جب آپ کی عمر مبارک 37 برس ہوئی ہے، اور یہ سمجھیے کہ ایک میچورٹی کی عمر ہے کہ جس کے اندر سمجھیے کہ قدم جو ہے ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے مقام کے حوالے سے، زندگی کے حوالے سے امچورٹی کہنا تو کسی طور پر جائز ہی نہیں ہے، مناسب ہی نہیں ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور و خوض کر رہے تھے اس معاشرے کے اندر۔ ایک آپ کی اصابت رائے تھی، آپ کی فکر تھی، آپ کی گہری نگاہ تھی، آپ کی فطرت سلیمہ تھی، جس نے آپ کو جو کچھ وہاں پر چل رہا تھا اس سے بالکل بیزار کر دیا۔ وہاں کی کیفیت کا اگر آپ مختصراً بھی انالیسس کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر معاشرتی سطح پر اتنے بڑی سمجھیے کہ ڈویلٹی موجود تھی، فرق و تفاوت موجود تھا کہ ایک طرف کی کیفیت تو یہ ہے کہ غلام ہیں، اور غلام ہیں تو ان کی حیثیت بھیڑ بکریوں سے زیادہ نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف بھی انسان ہی ہے
لیکن یہ ان کی حیثیت آقا کی ہے، یہ اصل میں معاشرتی فرق و تفاوت تھا، اور اسی معاشرتی فرق و تفاوت ہی کی وجہ سے یہی لوگ سردار کی حیثیت بھی انہی کو حاصل تھی کہ جن کے پاس مال و منال تھا۔ عقیدے کے اعتبار سے سخت ترین ان کے ہاں خرابی تھی کہ 360 بت انہوں نے بنا رکھے تھے۔ تو یہ چیزیں کوئی بھی سلیم الفطرت شخص جو ہوگا اس کو تو کسی طور پر جائز محسوس نہیں ہوگی۔ اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام الفاظ، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک وحی کا آغاز نہیں بھی ہوا تھا اس وقت سے بھی آپ نے کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا، کبھی کسی آستانے سے آپ نے کھانا نہیں کھایا، کبھی یہ منت وغیرہ کی جو چیزیں وہاں پر موجود تھیں ان میں سے کسی سے، ان مشرکانہ چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی درجے میں بھی آپ نہیں جڑے ان سے۔ اور اب جب اس عمر کے حصے میں پہنچے ہیں تو اب آپ پر زہد طاری ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ غور کریں گے کائنات پر تو آپ کو محسوس تو ہوگا کہ غلام غلام کیوں ہے اور مالک مالک کیوں ہے، کوئی صحت مند ہے کوئی بیمار کیوں ہے، اس کائنات کی اصل کیا ہے، اس کائنات کا بنانے والا کون ہے، اس طرح کے سوالات تو پیدا ہوں گے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی غور و خوض کرنے کے لیے آپ کو تنہائی درکار، جہاں پہ بچے بھی نہ ہوں اہلیہ بھی نہ ہوں۔ تو خاص طور پر یہ بات معروف ہے کہ رمضان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کے اندر تشریف لے، اور ویسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر غور و خوض کرتے، کائنات پر غور و خوض کرتے کہ اصلاً کائنات کی حقیقت ہے کیا۔ اور ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ انسانی شعور جہاں تک پہنچ سکتا تھا، جب پہنچ گیا اس سے اوپر جانا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگرچہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رفیع کے ذریعے الفاظ کہنا مناسب نہیں ہے، لیکن مثال دینے کے لیے وہ مثال دیا کرتے تھے کہ کسی بڑی چوٹی پر آپ نے چڑھنا ہے اور آپ چڑھ رہے ہیں، ابھی چوٹی جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی کہ آپ کی سیڑھی جو ہے وہ ختم ہو گئی، اب اس سے اوپر جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں غور و خوض کرتے ہوئے جہاں تک ممکن تھا جب پہنچ گئے، تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا کہ جو چوٹی کی مثال تھی کہ جیسے وہ ہاتھ پکڑ کے اوپر کھینچ لے، وہ والی کیفیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز ہو گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر کائنات کے سارے راز جو ہے وہ منکشف کر دیے۔ ام عائشہ کی حوالے سے روایت ملتی ہے، وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا جو آغاز گویا کہ شروع ہوا ہے وہ سچے خوابوں سے ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض ایسی بھی روایات ہیں کہ آپ دن کو رات کو وہ چیز خواب میں دیکھتے تو دن کو بین وہ چیز آپ کے سامنے وہ واقعہ آ جاتا۔ اسی سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کے اندر گئے اور خوض کرتے رہے کہ اس وقت ایک موقع پہ پھر یہ کیفیت تھی آپ کی کہ جیسے آدمی جاگ بھی رہا ہو اور سو بھی رہا ہو کہ جناب جبرائیل امین تشریف لائے۔ اس کے حوالے سے بھی دو آراء ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ان کے پاس سونے کی تختیاں تھیں جن پہ کچھ آیات لکھی ہوئی، جبکہ بعض روایات کے اندر ہے کہ انہوں نے آ کر ویسے ہی کہا آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اقرا، کیا پڑھیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیاوی اعتبار سے پڑے ہوئے نہیں تھے، ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ ایک بہت بڑی حکمت تو یہ ہے کہ جب آپ نے لوگوں کے سامنے پوری کائنات کے حقائق کھول کے رکھ دیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کرنی تھی، آپ پر وحی کے ذریعے سے جناب یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بھی آنا تھا۔ تو اگر پہلے بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے تو لوگ کہتے کہ یہ تو ایک فلسفی قسم کے آدمی ہے، پڑھے لکھے آدمی ہے، تاریخ دان ہے، مورخ ہے، لہٰذا یہ اپنے علم کی بنیاد پہ کچھ باتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کے پاس وحی نہیں ہے۔ لہٰذا ایک تو سمجھیے کہ یہ جو ایک ممکنہ ان کی طرف سے اشکال ہو سکتا تھا، اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حل فرما دیا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر اگر آپ کہیں سے کوئی تعلیم حاصل کریں تو ظاہر ہے
کسی کے سامنے زانوئے تلمس تو ہونا پڑے گا، آپ کسی استاد کے پاس بیٹھیں گے تبھی پڑھیں گے۔ اور کہاں کسی کی کوئی حیثیت تھی اس آسمان کے نیچے کہ جو رسول اللہ کو سکھاتا، آپ کو پڑھاتا، ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ لہٰذا یہی بات ہے کہ اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ میں اس سے بھی یہ شائبہ ہوتا ہے کہ شاید وہ لکھی ہوئی فارم کے اندر کچھ چیزیں تھیں۔ اب یہ بھی صحیح بخاری وغیرہ ہی کی روایات ہیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے جناب جبرائیل امین تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا اور زور سے کھینچا، دبایا، اب کہا اقرا پڑھیے۔ اب پھر دوبارہ دہرایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا۔ تیسری اب دوبارہ جب انہوں نے بھیجا اور تیسری مرتبہ کہا اقرا، تو اس پر پھر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی ہے، جس پر گویا کہ اتفاق ہے پوری امت کا کہ واقعتاً پہلی وحی ہی ہے، سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات جو ہے وہ نازل۔ اس کے بعد جناب جبرائیل امین چلے گئے۔ اب یہ اس کو ذرا تصور میں لائیں کہ غار حرا کا سمجھیے کہ موقع ہے، کوئی بستی نہیں ہے بلکہ سنسان جگہ ہے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت گزار رہے ہیں، اور اس طرح کا واقعہ پیش آیا، تو اس واقعے نے آپ پر دہشت طاری کر کہ پتہ نہیں یہ واقعے میں ساتھ کیا پیش آیا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر گئے اور جا کر جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام علیہا کو کہا ضمنونی ضمنونی، کہ مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ عجیب گھبراہٹ کی سی کیفیت تھی، چیزیں واضح نہیں ہو رہی تھیں۔ سمجھیے کہ اس جہان کے جو معاملات ہیں، اس جہان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی مرتبہ پیش آئی۔ لہذا یہی ہے کہ اس موقع پہ پھر یہ معروف واقعہ ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کی کوئی کیفیت تھی کہ آپ نے یہ کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا، فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ اخلاق کے رفعت پر قائم ہیں، آپ سارے انسانوں کا خیال کریں، آپ کسی مجبور و تنگدستی کا مداوع کرنے پہ اگر قدرت رکھتے ہو تو کرتے ہیں، آپ کسی کی تکلیف میں کسی کو دیکھتے ہیں تو تڑپتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرتے ہیں، آپ یتیموں، بیواؤں، بے آسر و آسرا جو لوگ ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہیں، اور جس شخص کے اندر اتنی خوبیاں ہوں، اتنے خواص ہوں، اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرتا۔ اب یہاں سے یہ بھی ایک حکمت سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک میچور خاتون سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کیوں کر۔ اگر آپ 25 برس کے تھے اور بیوی ہوتی 20 برس کی، تو وہ خاتون جو ہے وہ اتنی میچور تو نہ ہوتی، 20 سال کی عمر کے اپنے تقاضے ہیں، لہذا ایک میچور خاتون اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی کہ جو ہر اعتبار سے سینسیبل تھی۔ یہاں پر بھی انہوں نے فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دے دیا اور حوصلہ دیا کہ آپ فکر نہ کریں۔ پھر 10 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد مکہ المکرمہ کے سخت ترین جو 10 سال ہیں ان میں بھی وہ آپ کے ساتھ ہی رہے اور پوری ہمدردی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دکھائی۔ تو ایک حکمت تو یہ بھی ہے کہ بڑی عمر سے شادی کرنے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کا یہ بھی تھا کہ ان کے لیے ایک بہتر ہمدرد کی صورت میں ایک بیوی جو ہے وہ بھی ہو۔ اور ایک اور بات یہاں پر قابل غور ہے کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا ہے وحی کا، اس سے پہلے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں جانتے تھے کہ انہیں نبی بنایا جا رہا، کیونکہ اگر یہ پتہ ہوتا تو کبھی آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل ہی جاتے، جیسے ابو عامر راہب نامی شخص سے آ جائے گا آگے کہ وہ دور جاہلیت کے اندر عیسائی ہو گیا تھا،
اور گمان کرتا تھا کہ اسے پیغمبری ملے گی، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس منصب رفیع کے لیے چن لیا تھا، وہ دشمن ہو گیا۔ لیکن یہ میں بات بتانا چاہوں کہ آپ اس سے پہلے پتہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کی جو اہلیہ کی دانشمندی ہے اس سے یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس امت کے نبی ہیں، لہذا آپ کے چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، یہ بھی دور جاہلیت کے اندر عیسائی ہو گئے تھے، انتہائی ضعیف عمر کے تھے، کم دکھتا تھا اور عبرانی زبان میں لکھنا جانتے تھے، اور اپنی مقدور بھر سمجھیے کہ جتنی اللہ نے قوت دی تھی اس کے مطابق عبرانی زبان کے اندر انجیل جو ہے وہ لکھا کرتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ لے کر آئی ہیں جناب ورقہ بن نوفل کے پاس، اور آ کر کہا ہے کہ ادھر اپنے بھتیجے کی خبر لیجئے، یہ کیا کہتے ہیں، بات سنیے۔ جب بات سنی تو انہوں نے فوراً ہی کہہ دیا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر تشریف لائے تھے، یعنی جناب جبرائیل امین۔ اس سے بھی ایک بات تو یہ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو جب کہا زملونی، تو آپ نے بھی اپنے ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق رفیع کا تذکرہ فرمایا، اور انہوں نے بھی فوراً نبی ہونے کی جو گویا خوشخبری ہے وہ سنا دی۔ گویا ان لوگوں کو اندازہ تھا ایک عرصے سے آپ کا اخلاق دیکھتے ہوئے کہ جس اخلاق پہ آپ فائز ہیں اس اخلاق پہ کوئی عام آدمی ہو نہیں سکتا، وگرنہ پہلی ہی بات ذہن میں یہ آتی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آسیب آ گیا ہو، کوئی جن آ گیا ہو، کوئی ڈر آپ کو لگ گیا ہو، آپ تنہائی کی جگہ پہ رہتے تھے، لیکن اس طرف کسی کی توجہ نہیں تھی۔ اچھا، اس پر ایک اور بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھر کچھ عرصے کے لیے وحی جو ہے وہ روک دی گئی، رکی ہے، اور پہلی وحی کے بعد دوسری وحی جو ہے اس کے حوالے سے مختلف آراء ہیں لوگوں کی، لیکن الرحیق المختوم جو صاحب الرحیق المختوم ہیں، بڑی انہوں نے عمدگی کے ساتھ اس کتاب کو لکھا ہے اور بڑے دلائل پیش کیے ہیں، ان کی جو ریسرچ ہے اس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک قمری حساب سے 40 سال 6 ماہ اور کچھ دن تھے، اور شمسی اعتبار سے 39 سال اور کچھ مہینے تھے۔ 1 اگست کا دن تھا، اور پھر یہ کہ پیر کا دن تھا، اور رمضان المبارک کی 21 تاریخ تھی۔ یہ سمجھیے کہ انہوں نے بڑے جزم سے یہ بات کہی ہے، اور یہ کہ وہ ساری تفصیلات لکھی ہے، اس کے نیچے جو دوسری آراء ہیں اس کے مقابلے میں انہوں نے ڈیبیٹ کی ہے، اور اس ڈیبیٹ کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ بہت ساری حدیثوں کے ریفرنسز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، لہذا پہلی وحی جو ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی جو ہے وہ رک گئی۔ ایک آدھے دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب یہ کیفیت ہوئی کہ کچھ تعلق ہوئے، تو اب دل کے اندر یہ اشکال پیدا ہوا کہ وہی اب دوبارہ آگے اپنے اسی غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 سالوں سے سمجھیے کہ یہ معمول تھا کہ رمضان کے اندر، رمضان سارا کا سارا حرا میں گزارتے تھے، اور شوال کی 1 کو یعنی جب ہم عید مناتے ہیں اب واپس تشریف نہیں کرتے، لہٰذا اب 21 رمضان کو اگر سمجھیے کہ اگر وہی آئی ہے واللہ اعلم، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے غار حرا میں، اور جب واپس آئے ہیں تو شوال کی 1 کو آپ واپس گئے، اس دن عید کا دن ہوتا ہے، اور اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوسری وحی ہے۔ بعض لوگوں کی آراء کے مطابق 2 سال وقفہ رہا، لیکن یہ کہ یہ جو رائے ہے اس کے پیچھے بھی اسلاف کی رائے جو ہے وہ موجود ہے کہ صرف 8 دن ہے غالباً جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی جو ہے پہلی کے بعد دوسری وحی تشریف لائی ہے، مطلب آئی ہے اللہ کی طرف سے، پہلی وحی 21 کو اور دوسری شوال کی 1 کو۔ اس کے لیے بھی واقعہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا، احادیث کے اندر بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جا رہے تھے کہ آپ کو آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، آپ چل پڑے، پھر کہا یا محمد،
آپ نے آگے پیچھے دیکھا پھر کوئی نہ کوئی. تیسری مرتبہ کہا یا محمد. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا ہے. اوپر دیکھا ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پورے ہی آسمان پر جناب جبرائیل امین جو ہے وہ چھائے ہوئے ہیں. ایک کرسی ہے اور اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی. اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا کہ ایک طرح سے قرار کی جو کیفیت ہے وہ آ گئی. اب اس سے قطع نظر یہ جو واقعہ ہے ایک نظر کے اندر ہم دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو ہے وہ کتنی صورتوں کے اندر آیا کرتی ہے. ایک کیفیت تو جو احادیث سے ثابت ہے ہمیں پتہ چلتا ہے وحی کی ایک صورت تو یہ ہے کہ کوئی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ڈالتے ہیں. دوسری کہ کوئی شخص فرشتے کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہو اور آپ سے بات کر لے، جیسے حدیث جبرائیل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے تشریف لائے. تیسری صورت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے فرشتہ ملتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کرتا. اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی بوجھ کی کیفیت. چوتھی صورت یہ کہ فرشتہ آپ کو اصل حالت کے اندر ملتا جو اس کی اصل شکل ہے اور اس پہ آپ پر وحی ہوتی. یہ فرق یہ کہ وحی کی سب سے مشکل ترین کیفیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ گزرتی. پھر اس سے آگے آ کر بعد نے یہ بھی کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے پردے کے پیچھے بات کی ہے ایسے ہی معراج کی رات فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ آپ نے وہ بات کی ہے. اور چھٹی قسم جو ہے جس کے اندر ایک بہت بڑا سمجھے اختلاف ہے وہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے اخلاق میں سے واقعہ معراج کے اندر وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دو بدو بھی بات کی معراج کی رات میں. لیکن ظاہر ہے کہ اس پر امت کے اندر اختلاف ہے. امت کا ایک بڑا حصہ یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، جبکہ بڑے کبار صحابہ میں سے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے. اللہ عالم یہ واقعہ ان معاملات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ان کو بہتر جانتے ہیں. بہرحال اس کو بھی سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ پر قرآن سی ایک اور شے بھی نازل ہوتی ہے. وحی کی دو اقسام ہیں، ایک تو وحی خفی ہے اور ایک وحی جلی ہے. وحی جلی جو ہے وہ یہ قرآن ہے. اس کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور مفہوم بھی اللہ ہی کا ہے. یہ وربل ہے یعنی الفاظ کے ساتھ یہ وحی جو ہے وہ ہے. اور یہ اس کے برعکس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے قرآن سی ایک اور شے بھی عطا فرمائی ہے. پوچھا گیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن سی وہی ایک اور بھی عطا فرمائی ہے کہ میری زبان پہ حق جاری کر دیا. لہذا میں کسی بھی کیفیت میں ہوں میری زبان سے ہمیشہ حق ہی نکلتا. یہ وحی خفی کی صورت ہے جس کے بارے میں کہا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وحی جلی کا معاملہ کیا ہے کہ وحی جلی کے اندر جیسے میں نے کہا یہ وربل ہے، الفاظ بھی اللہ کے ہیں، مفہوم بھی اللہ کا ہے. جبکہ وحی خفی کا معاملہ یہ ہے کہ الفاظ رسول اللہ کے ہیں لیکن مفہوم اللہ تعالیٰ کا ہے. پھر یہ کہ وحی جلی کلام معجز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے بارے میں کہا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، یعنی اس کی مثل کوئی صورت نہیں آ سکتی. جبکہ جو دوسری وحی خفی ہے وہ کلام معجز جو ہے وہ نہیں ہے. نمبر 3 کہ اس وحی کے اندر تبدیلی کرنا ممکن نہیں ہے، جبکہ اس کے اندر تبدیلی کا امکان جو ہے وہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ احادیث کو مختلف کیٹیگریز کے اندر علماء نے منقسم کر رکھا ہے، تقسیم کر رکھا ہے. بہرحال یہ وحی کے حوالے سے کچھ باتیں جو تھی بنیادی سی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. زیادہ تفصیل کے ساتھ علماء نے پڑھا ہے. جن لوگوں کو اس نے آپ کو
لکھا ہے اس سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اب آ جائیے اس بات کی طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ آپ کو اللہ نے پیغمبری عطا فرمائی، آپ کو چن لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے اللہ تعالیٰ نے کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ لگائی ہیں۔ اس کے لیے ابتدائی جو آیات ہیں وہ تو سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات ہیں، اور اس کے بعد جو دوسری وحی ہے، ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کا خیال تھا کہ دوسری وحی سورۃ القلم ہے، نون والقلم وما یسطرون، لیکن بہت سارے علماء کی رائے اس سے مختلف بھی ہے، جو کہتے ہیں کہ دوسری وحی جو ہے سورۃ المزمل ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کے ہاں یہ ہے، بیان قرآن کا ضرور لکھا ہے کہ تیسری وحی سورۃ المزمل ہے، اور چوتھی وحی جو ہے وہ سورۃ المدثر ہے۔ سورۃ المزمل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک حکم دیا گیا ہے، یعنی اب اس بات کو سمجھیے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ جو آیات کی ایک ہستی ما انا بقاری والا وہ اللہ کا نمائندہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے منصب نبوت کے لیے چن لیا۔ یہ چیزیں جب بالکل واضح ہو گئی، پتہ چل گیا، ابہام کوئی نہیں رہا، اب پہلا حکم آیا ہے، اور پہلا حکم کیا ہے؟ یا ایھا المزمل، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، یعنی چادر لپیٹ کر سونے والے۔ یہ کیفیت ہے وہ کہ جب آپ نے کہا زمل، اور پھر اس کے بعد آپ جیسے کوئی شخص غور و خوض کرتا ہے اور یہ اس میں چادر لے کر لیٹا ہے، غور کر رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ کون ہستی آئی تھی، کیا معاملہ ہے، کیونکہ چیزیں واضح تو نہیں ہوئی، اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ کے ایک تعارف آیا ہے اور اللہ کے قریب ہونے کا تذکرہ دیا ہے، لیکن بات پوری طرح سے واضح بہرحال نہیں ہوئی۔ اب غور و خوض کر رہے ہیں تو اب اللہ نے خطاب فرمایا، اب پہلا حکم کیا دیا، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کیجیے رات کو نماز میں کچھ حصہ، یعنی رات کے اندر آپ کچھ نہ کچھ اللہ کے حضور کھڑے رہے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات ہو یا کم کر لو اس میں سے تھوڑا حصہ، یعنی یا تو آدھی رات کھڑے رہیں یا آدھی رات سے کچھ عرصہ کم کرو، یا او زد علیہ، یا پھر یہ کہ آدھی سے بھی کچھ زیادہ کرے کیا، ورتل القرآن ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن کریم پڑھیں۔ جیسے میں نے کہا ہے تو ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ یہ تیسری وحی ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ساری رات قرآن کریم پڑھیں، یہ آدھی مطلب آدھی تو پڑھیں، تو بھی قرآن آیا کتنا ہے؟ جتنا قرآن آیا ہے اتنا ہی قرآن کے ساتھ رات کو بسر۔ مقصد کیا ہے؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیار کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ آگے کیا ہے؟ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ بے شک ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، یعنی قریب آپ پہ ایک بھاری کلام نازل ہونے والے ہیں۔ لہذا سب سے پہلا معاملہ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگائیں، جتنے اللہ کے قریب ہوں گے اتنے ہی قوی ہوں گے، اتنا ہی یقین زیادہ قوی ہوگا، باطل کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ لیکن اگر کیفیت یہ ہو کہ خود ہی امام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال نہیں ہے، ہر بھائی دین کی مثال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ چیز گمان کرنا بھی گناہ ہے کہ اگر خود یقین کی دولت اس طرح سے حاصل نہ ہو کہ جیسے مطلوب و مقصود ہے، تو کسی کے دل میں ہم یقین کیا منتقل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہاں سے علماء نے یہ خطاب کیا ہے کہ آپ کی نبوت کا آغاز ہو گیا، اگرچہ کہ پہلی وحی سے بھی نبوت کا آغاز تو ہو گیا، لیکن اب یہاں پہ گویا ایک حکم بھی آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس کے بعد دوسری وحی جو آئی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آغاز ہو۔ اب نبوت اور رسالت کے مابین بھی ایک چھوٹا سا فرق ہے، شاید میں نے آگے بھی کبھی واضح کیا ہو۔ ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کے حوالے سے مختلف آراء ہیں علماء کی، اور سب نے اپنی اپنی رائے بیان کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی رائے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ نبوت کا معاملہ یہ ہے، اس میں یہ سمجھیے کہ ایک کھڑکی کھل گئی کہ جہاں سے وحی آ رہی ہے، اب جس پر وحی آ رہی ہے وہ نبی ہے،
لیکن یہ کہ اس پر وحی آ رہی ہے اس کی آگے ایک ڈیوٹی نہیں ہے. جیسے جس کی مثال بڑی جلی مثال ہے قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام. یہ آپ جانتے ہیں کہ وحی تو آ رہی تھی، لیکن یہ کہ کوئی انہوں نے اس طرح سے بادشاہ کے دربار کے اندر جا کر بادشاہ کے جو قائد تھے وہی رہے، اگرچہ کہ آپ نے اپنے حسن اخلاق کے ذریعے سے ان کو متاثر کر لیا، لیکن جو انداز آپ کو ملتا ہے حضرت نوح کے بارے میں، حضرت موسیٰ کے بارے میں، حضرت ہود کے بارے میں، حضرت صالح کے بارے میں، اس طرح کی بات آپ کو وہاں نہیں ملی. جبکہ رسول کا معاملہ کیا ہے؟ وہ ڈاکٹر صاحب اس کو ایسے کہا کرتے تھے کہ جیسے کوئی CCP افسر بن گیا، کوئی کمشنر بن گیا سمجھیے، تو کمشنر کی ایک تعلیم تو حاصل ہے ایک شخص کو، لیکن وہ کہیں اپوائنٹ نہیں کیا گیا. تو نبی کا معاملہ یہ ہے کہ اپنی ذات کے اندر وحی اسے آتی ہے، لہذا ذات کے اندر معصوم بھی ہے، اللہ سے رابطہ بھی ہے. لیکن اب کیفیت یہ ہے کہ اب اس شخص کو کہیں اپوائنٹ کیا گیا. جیسے قرآن نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے موسیٰ فرعون کی طرف، وہ حد سے بڑھ گیا ہے. جیسے انبیاء نے آ کر کہا ہے میری قوم کے لوگوں میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا گیا. یہاں سے رسالت کا آغاز ہو گیا. تو یہاں سے سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب بھیجا گیا ہے لوگوں کی طرف. اللہ عالم یہ رسالت کا آغاز ہوا. اور اس کی ابتدائی 7 آیات جو ہیں وہ سمجھیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چوتھی نہیں ہے. یہاں پر بھی یا ایھا المدثر، اس کے اندر بھی استعارہ ہے کہ آپ جیسے کچھ چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے ہیں تو آپ کو خطاب فرمایا، کہا قم، اب کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور لوگوں کو خبردار کیجیے، وربک فکبر، اور اپنے پروردگار کی کبریائی کا اعلان کیجیے. 2 احکامات ہو گئے، بلکہ 3 ہو گئے. نمبر 4 وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے. والرجز فہجر، اور ہر قسم کی گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھیے. کپڑوں کو صاف کہہ کے ظاہری صفائی کا تذکرہ کیا، اور دوسری گندگی کہہ کر عقائد کے اندر جو کمزوریاں کہ آپ کے ہاں تو نہیں تھی، لیکن یہ کہ ہر طرح کی جو نجاست ہے شرک کی، اللہ نے کو فرمایا کہ اس سے دور رہیے. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور مت احسان کیجیے کسی پر اس غرض سے کہ آپ اس سے کوئی فائدہ حاصل کریں. یعنی آپ اس پہ میں آپ پہ کوئی بھلائی کر رہا ہوں کسی اس وجہ پر کہ آپ سے کوئی نفع مجھے حاصل ہو سکتا ہے. تو فرمایا اس طرح کی جو کیفیت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ معاملات اللہ ہی کے لیے ہونے چاہیے. یہ کہنے کو بالکل چھوٹے چھوٹے احکامات ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ پوری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اندر جو محنت و جد و جہد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرنی پڑی ہے، اور جس طرح سے آپ ان فرائض کو ادا کرتے ہوئے آپ نے تکالیف کا سامنا کیا ہے، اس کے ذہن میں ایک حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جتنی تکالیف تمام انبیاء پر آئی ہے، میں اکیلے نے اس کا مقابلہ کیا ہے. یا پھر یہ کہتے کہ سب سے بڑھ کر زیادہ مصیبتوں کا سامنا مجھے کرنا پڑا، اتنی مشکل سے یہ معاملہ. اب ان واقعات کو دیکھ لیجیے کہ کہا قم فانذر، اے نبی آپ کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھے کھڑے ہوئے ہیں تو پھر کھڑے ہی رہے ہیں. پھر اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت یہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. نمبر 2 فانذر، اور خبردار کیجیے لوگوں، اس دنیا کے اندر رہنے والے لوگ کہ جو حقائق سے بے خبر ہیں، ان کو باخبر کر دیجئے کہ یہی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. اس دنیا کے اندر جو کچھ تم بھی کرتے ہو، اس دنیا کے اندر جن چیزوں سے استفادہ کرتے ہو، ان کا ایک مالک ہے، اور اس کے سامنے تمہیں جواب دہی کرنی پڑے گی. لہذا انذار کی آخری صورت یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر چل رہا ہے، اسے اس حد تک خبردار کر دیا جائے کہ روز حشر اس کے سامنے کوئی حجت اور دلیل باقی نہ رہ جائے. آگے فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے پروردگار کی بڑائی کا اعلان کرو. یہ کیا ہے کہ کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے،
لہذا اسی کے سامنے گردنیں جو ہے وہ جھکنی چاہیے، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے، اسی کی عبادت و بندگی ہونی چاہیے، وہی سب سے بڑھ کر محبوب ہونا چاہیے، اور اسی کا نظام اور اسی کی حاکمیت پورے گلوب پر ہونی چاہیے۔ اس کے لیے کوشش کیجیے۔ آگے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ اس کے اندر بھی کہ نجاست اور غلاظت کی جتنی بھی اقسام ہو سکتی تھی، ان سب کو ختم کر کے پاکیزگی اور طہارت کی جتنی بھی برکات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ظاہری و باطنی، فقہی و قانونی ہر طرح کے مسائل سے لوگوں کو خبردار کر دیجیے، اور ان کے جو نتائج نکل سکتے ہیں ان سے لوگوں کو آگاہ کر دیجیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ہر قسم کی عقیدے کی، یعنی عقائد، دل کے اندر عقائد جو ہیں، ہر طرح کے شرک سے، بدعت سے، علائش سے، ریا سے، ہر طرح کی ان قسم کی علائش سے آپ بچے رہیے۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور کسی پر اس غرض سے فائدہ نہ کوئی احسان کیجیے کہ اس سے کوئی زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی کی جدوجہد کے نتیجے میں کسی سے کبھی کوئی اجر نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل خالی ہاتھ سمجھیے کہ اس کائنات میں آئے، پر ویسے ہی اگرچہ کہ جزیرہ نما عرب کے حکمران تھے، لیکن یہ وہ ویسے بھی انبیاء کے ذیل میں، قرآن کریم نے یہ تمام انبیاء کی دعوت کے ذیل میں یہ لفظ بیان کیا ہے کہ نبی کہتے ہیں کہ ہم تم سے کسی اجر کے طلبگار نہیں۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر بھی یہ شے موجود ہے کہ آپ نے کبھی کسی سے کوئی اجر نہیں۔ اور اگلی بات فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اب یہ 6 کام جو ہے، یعنی کھڑے ہونا، انظار کرنا 2، رب کی کبریائی 3، پاکیزگی 4، باطنی پاکیزگی 4، ظاہری پاکیزگی 4 اور باطنی پاکیزگی 5، وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ 6۔ ان 6 کے 6 احکامات پر عمل کرنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، بس اپنے رب کی خاطر، اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے۔ صبر وہ قیمتی دولت ہے۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر کا معنی ہے ڈٹ جانا، استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جانا، اپنے موقف پہ قائم رہنا۔ تو فرمایا کہ آسانی کے ساتھ لوگ آپ کی باتوں کو تسلیم نہیں کریں گے، لیکن آپ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس پر جازم ہو جائیں، اس پر کھڑے ہو جائیں۔ کچھ بھی ہو جائے، آپ کے یہ جو موقف ہے ان کے اندر کسی درجے میں کوئی تغیر، کوئی تبدل، کوئی کمزوری جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمجھیے کہ یہ احکامات ملے ہیں، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان عمل کی طرف نکلے ہیں۔ اس سے انشاءاللہ مزید اگلی جو نشست ہے اس میں اس پر بات ہوگی۔ ہاں ایک بات صرف آج کی گفتگو سے متعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ابتدائی 2 احکامات دیے گئے ہیں، ان 2 احکامات کے اندر دیکھیے ایک حکم ہے اپنی ذات کے لیے اور ایک ہے معاشرے کے لیے۔ لہذا دنیا کے اندر عام طور پر دیکھا گیا ہے کچھ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ اپنی ذات سے باہر نہیں نکلتی، اسی کے لیے مراقبے، اسی کے لیے تپسیائیں، اسی کے لیے محنتیں، اسی کے لیے کوششیں۔ اور دوسری طرف جو اسٹیٹس مین ہیں، جو باہر کے کام کرنے والے ہیں ایکسٹرنل ایکٹیویٹیز کے اندر، وہ پورے معاشرے کا ٹھیکہ تو لے لیں گے، معاشرے کے اندر ہونے والی ہر ناانصافی پر کو تو وہ نشان تنقید بنا لیں گے، لیکن خود اپنی ذات جو ہے وہ کن کن خرابیوں کے اندر، گمراہیوں کی کن اتھاہ گہرائیوں کے اندر گر گئی، اس سے وہ بالکل بے خبر ہوں گے۔ جبکہ اسلام جس شخص کا تذکرہ بیان کرتا ہے، قرآن کا جو مطلوب انسان ہے، اس کے اندر یہ دونوں چیزیں پیرالل نظر آتی ہیں کہ انفرادی حیثیت کے اندر خود اللہ کا بندہ اور احکامات شریعت کا پوری طرح سے عامل، اور پھر اجتماعی سطح پر بھی معاشرے کے اندر جو خرابی ہے، جو ظلم ہے، جو زیادتی ہے، جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے خلاف چل رہا ہے، اس کے لیے وہ سینہ صبر کی ہوئی، گویا کہ سینہ صبر کر کے ہوئے وہ لڑتے ہیں اور اس کے خلاف وہ کھڑے رہتے ہیں۔
یہ دونوں چیزیں جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل ابتدا کے اندر بتائی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پہلی کھیپ تیار ہوئی ہے اس کی بھی سمجھیے کہ گواہی جو ہے وہ آپ کو ایک گواہی میں آپ کے سامنے رکھوں۔ غالباً ایران ہے کہ جب فتح کیا ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ان لوگوں نے پہلے تو کہا حضرت سعد ہی تھے غالباً کہ جن کو انہوں نے کہا کہ یار تم پہلے بھی آتے تھے، کچھ تھوڑی بہت لوٹ مار کرتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے، اب تو تم جانے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ اب ہم آئے نہیں ہیں، پہلے آتے تھے، اب بھیجے گئے تاکہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دے۔ یہ مقصد ہے امت مسلمہ کا۔ اور دوسری بات کہ ان لوگوں نے جب انالیسس ایک تو ہوگی کہ مقصد کی بات، اب ان کی جو میدانی عمل کے اندر جو ان کا طرز حیات تھا اس پر انہوں نے جب غور و خوض کیا تو ان کی زبان سے صحابہ کے بارے میں یہ الفاظ نکلے کہ یہ رات کے راہب ہیں اور دن کے شاہ سوار ہیں۔ واقعی یہ ہے کہ جو رات کے راہب ہوتے ہیں وہ دن کو بھی راہب ہی رہتے ہیں، اور جو دن کے شاہ سوار ہیں ان کی راتیں تو ہیں وہ شراب ہے، کباب ہے، عیاشی ہے، بدماشی ہے، اس طرح سے گزرتی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کھیپ تیار کی ہے وہ رات کے راہب ہیں اور دن کے شاہ سوار ہیں۔ گویا سورہ مدثر اور سورہ مزمل کے ابتدائی احکامات کے اندر بھی یہ کنٹراسٹ آپ کو واضح مل جائے گا۔ ایک طرف رات کو کھڑے رہیے ورتل القرآن ترتیلا، اور دوسری طرف قم فانذر وربک فکبر۔ گویا ایک طرف قیام اللیل ہے تو دوسری طرف قیام النہار بھی ہے، تو یہ دونوں چیزیں پیرالل اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے